बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। 15 साला डिप्रेशन कैसे बग़ैर मेडिसिन के ठीक हुआ? क्या स्वेयर डिप्रेशन जो होता है वो बिना मेडिसिन के ठीक हो सकता है या हम खुद से इसको ठीक कर सकते हैं? ये सारे मोस्टली सवालात हैं जो आपको मेरे चैनल पे अक्सर मिलेंगे और अक्सर लोग जो है वो इस सवालात को करते रहते हैं। देखिए, सवाल का करना अच्छी बात है, लेकिन जो जवाब मिलता है उस पे भी अमल करना बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कोशिश करो कि आप अमल करो। अमल करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इंसान बहुत ताकतवर है यार, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही ताकतवर चीज़ बनाया है, बशर्ते ये कि अगर उसे अपनी ताकत का, उसे अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाए, वो अपने आप को एक पॉजिटिव सिमत में लेके जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी बदल सकता है। मेरे पास ना मेरा मोबाइल भरा हुआ है, मेरा यूट्यूब का चैनल भरा हुआ है। आप कमेंट्स पढ़ लें, फेसबुक पे चले जाएं, लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ आपको मिलेंगी। क्योंकि ये कोई भी नहीं कि मैंने इनको पैसे दिए होंगे या ऐसा कुछ किया होगा कि भाई आप आओ कमेंट करो। आपको पता है ना, इंसान जल्दी किसी से जो है ना, वो इस दौर में, जिस दौर में हम जिंदा है, जल्दी किसी की तारीफ़ हम करते ही नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या डिप्रेशन को आप बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं, तो उसके नीचे एक कमेंट था। वो कमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, वो पढ़ने वाली चीज़ है, और मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो भी आपको जो है वो लिंक में शेयर कर दूंगा ताकि आप एक दफ़ा खुद भी कमेंट पढ़ो। अब उसने एक कमेंट किया कि ब्रो, मैंने अपना 15 साला डिप्रेशन की को बिना मेडिसिन के ठीक किया। अल्लाह का शुक्र है, नाउ आई एम फीलिंग मोस्ट वर्ल्ड मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे किया? ये सवाल थे, कैसे किया कैसे किया। उसने फिर और जवाब दिया, उसने कहा कामरान भाई की वीडियोस देख के और उन पे अमल करके। उसके ऊपर उसने बंदे ने दूसरों को कहा हुआ था कि आप जो है वो वीडियोस तो देखते हो लेकिन अमल नहीं करते। दिस इज़ अ बेसिक थिंग कि लोग यहाँ अमल नहीं करते और लोगों को लगता है कि कोई बाहर से आएगा और अमल करवाएगा और कोई बाहर से आएगा तो वो हमारी ज़िंदगी बदलेगा। मैं जानता हूँ यार, हम जिस दौर में ज़िंदा हैं यहाँ झूठे लोग ज़्यादा हैं और सच्चे लोग कम हैं। अल्लाह जानता है किस तरह हम मैनेज करते हैं ये फ्री कोचिंग्स। जो मैं फ्री कोचिंग्स, मैंने कहा कि जब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो मैं 50 लोगों को फ्री कोच करूँगा, लेकिन 1170 के 1180 लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए। तब से लेके हमारी कोशिश यही होती है एक दिन में 2 या 3 लोगों को फ्री कोच किया जाए। तकरीबन 2-3 घंटे रोज़ाना मैं इस काम को देता हूँ। अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा ही लोग मैं कोच कर चुका हूँ। आप हैरान होंगे कि उनमें से सिर्फ 3 लोग थे जो सच में ज़रूरतमंद थे, जो सच में डिज़र्विंग की कैटेगरीज में आते थे, जो सच में लो इनकम लोग थे। वरना मोर देन 100 ही आप लगा लो, अगर 108 एंड 10 की फिगर में आप अगर देखो तो सिर्फ 3 लोग निकाल लो। और उन 3 लोगों पे मुझे दुख भी और खुशी भी हुई। दुख इस वजह से हुआ कि यार मैं इनको पहले क्यों नहीं कोच कर सका, और खुशी इसलिए हुई कि यार मैंने, शुक्र अल्लाह का, मैंने हकदार लोगों तक पहुंच तो सका। बाकी जो लोग थे मैं उनको बुरा नहीं कहता, बट यार थोड़ी सी इंसान को होनी चाहिए कि एक इंसान पता नहीं किस वजह से ये सब कर रहा है, उसका मकसद किसी दूसरे के लिए भला करना है, किसी दूसरे की ज़िंदगी को आसान करना है। वो सारी चीज़ें वीडियोस में बता चुका है, फिर भी हम उसका वक्त लेके उस पर बोझ डाल के, या ज़रा सोचो आप, मेरा कितना वक्त ज़ाया हुआ। नो डाउट मुझे सिला अल्लाह ने देना है और मुझे अल्लाह इससे बेहतर सिला दे देगा, लेकिन आप सोचो कि अगर आपने झूठ बोल के किसी का वक्त दिया तो क्या अल्लाह आपको सेहत देगा? अल्लाह तो आपको कभी भी सेहत नहीं देगा। डिप्रेशन और एंजाइटी, मैं कहता हूँ ये वाहिद वो चीज़ है जो अल्लाह के आगे ला के झुका देती है। मेरे से ज़्यादा कोई इंसान वो हो ही नहीं सकता जो अपनी उसमें आ जाता हो कि बस मैं ना उस जगह पे चला गया था कि जिस जगह पे इंसान हर चीज़ को हासिल करने की पावर में आ जाता है। इंसान जब पैसा कमा लेता है ना, उसको लगता है कि उसने हर चीज़ कमा ली। मैंने वो वक्त देखा है कि इंसान जब प्राउड, लेकिन उस टाइम भी उस लेवल पे मैं प्राउड में नहीं गया, लेकिन तब भी मुझे लगता था कि मैं हो गया हूँ। तब मुझे अल्लाह ने जो चीज़ दी वो डिप्रेशन था, वो एंजाइटी थी, वो स्ट्रेस का वो था कि मुझे पता चला कि यार हर चीज़ इंसान के इख्तियार में नहीं है। बहुत सी क्या, सारी चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में हैं। कुछ चीज़ें अल्लाह ने इंसान को इख्तियारात ज़रूर दे रखे हैं। अब वो जो थोड़े से इख्तियारात हैं वो बहुत थोड़े हैं, इंसान उसको बहुत ज़्यादा समझ लेता है। मैंने उस थोड़े से इख्तियारात को जाना, पहचाना, गिरा ज़मीन पर समझ आई कि वाकई अल्लाह ही है जो हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह ही है जो हर चीज़ करता है। जब मैंने
جب میں یہ NLP کا کر رہا تھا، آن لائن سرٹیفکیشن کر رہا تھا، تو میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے، اسپیشلی انڈیا سے بہت زیادہ تھے، جو ہمارے لائک آن لائن سیشنز ہم اٹینڈ کر رہے تھے UK کے ایک بندے سے. تو وہاں مجھے جو بھی میرے کلاس میٹس تھے، جو بھی میرے ساتھ تھے، جن کے ساتھ ہماری شیئرنگ چل رہی تھی، میری اکثر ان کے ساتھ گروپ بنا ہوا ہے، ہم باتیں آپس میں کرتے رہتے ہیں. اب وہاں کے جو لوگ ہیں، مطلب UK میں وہ چارج کر رہے ہیں 800 پاؤنڈ سے لے کے 1100 پاؤنڈس تک، 1200 پاؤنڈس تک پر آر. کسی بھی اچھے کوچ کی یہ سیلری مطلب ہوتی ہے کہ پر آر وہ اتنے جو ہے وہ سیشن کی فیس لیتا ہے. یہاں لوگ بڑی خوشی سے ہزاروں لاکھوں جو ہے وہ پاؤنڈز، ڈالرز، روپیے ضائع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہ کسی اس بندے کو اس کی اجرت نہیں دیں گے جو سچ میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کا وقت اگر آپ کسی کا لے رہے ہو تو اس کی اجرت تو بنتی ہے نا. ہم $30 چارج کرتے ہیں، وہ 800، 1000، 1200 پاؤنڈس تک بھی چارج کرتے ہیں. میرے دوست نو ڈاؤٹ بہت آگے چلے گئے ہیں. وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو انڈینز ہیں میرے فرینڈز ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں یار تو نے اپنے آپ کو نا کافی حد تک ضائع کر دیا ہے ان کی نظر میں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے ہی کوچنگ لوگے تو آپ ٹھیک ہوگے، بٹ فار گاڈ سیک یار آپ سمجھو کہ اگر آپ ایک انسان کا مفت میں وقت چاہ رہے ہو تو کسی کے انسان کا مفت میں وقت نہیں ہے. ویڈیوز مفت ہیں، عمل کرنا شروع کرو. اور میرا اللہ جانتا ہے میں نے کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھی، میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. ہاں اگر کوئی میرے سے کوچنگ لیتا ہے یا کوئی سیشن لیتا ہے تو اس کو تھوڑا ایکسٹرا چیزیں مل جاتی ہیں. وہ چیزیں اس کو ہو سکتا ہے ویڈیوز میں مل سکیں، لیکن ایک ٹائم کے ساتھ. یا تو آپ کتاب پڑھ لو یا کسی جس نے کتاب لکھی ہے اس کا وقت ہائر کر لو، آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی. آپ ایک عمر لگا کے جو کتابوں سے سیکھتے ہو، آپ اس کے آتھر پہ یا کسی بھی رائٹر سے بیٹھ کے وہ 1 گھنٹے میں چیزیں سیکھ لیتے ہو. فرق صرف یہ ہے، میں نے تو کوئی اور فرق رکھا ہی نہیں ہے، میں تو کوئی اور چیز رکھی نہیں ہے. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ USA، کینیڈا، UK سے، پتہ نہیں کتنا کتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں اور رونے لگ پڑتے ہیں. یار اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ کسی کے وقت کا پیسے دیتے ہو. بھائی نہیں چاہیے یار، نہ دو. ایٹ لیسٹ عمل تو کر لو، عمل تو کر لو. ایٹ لیسٹ مجھ سے نہ لو کوچنگ. کس نے کہا ہے؟ کیوں رونے لگ پڑے ہو؟ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کیوں اتنا زیادہ ہو گئے ہو؟ یار نہ کرو اللہ کے بندو، عمل تو کرو. میں نے خود 40 دن نیند خراب کی، میں ڈپریشن میں چلا گیا. اب اللہ کا شکر ہے میری اپنی نیند ٹھیک کر لی. دیکھو میری باڈی لینگویج سے 3-4 ویڈیوز 5 ویڈیوز پیچھے جا کے دیکھ لو. میں نے خود کہا ہے بھائی میں تو تھک گیا ہوں بھائی، 40 دن نیند خراب. اب میں 40 دن نیند خراب کر کے میں کسی بندے کے پاس جاؤں روؤں اللہ مجھے بچا لو، وہ کہے گا ابے جا یار نیند ٹھیک کر. او بھائی تم ٹھیک کرنے کی کوشش تو کرو. کوشش ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں ہے. آپ مطلب کون ایسا فارغ انسان ہے کوئی آپ کے پاس بیٹھے گا اور آپ کو کہے گا اچھا یہ ٹھیک یہ غلط، اچھا چلو یہ کر. اس کے گھر کے کوئی نہیں ہے، وہ اس کے گھر کے پیچھے کوئی نہیں ہے، مطلب اس کو کوئی نہیں سنبھالنے والا، اس کو وہ کسی کو پالنے والا نہیں. اس کو اللہ نے اس کو ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا. آپ خود اتنے بڑے بڑے بزنس مین آتے ہیں، حیران ہوتا ہے. کسی کا ریسٹورنٹ ہے، کسی کا لائک پراپرٹی کا بزنس ہے، کسی کی شاپس ہیں، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے. اتنے بڑے بزنس مین آتے ہیں اور سر سے کہیں صرف 5 منٹ دیں، سر سے کہیں صرف 10. او بھائی 5-10 منٹ کی یہ گیم ہے نہیں ہے. اور لگاؤ اللہ کے بندو، خود پہ وقت لگاؤ، خود پہ وقت لگاؤ، خود کو بدلنے کی کوشش تو کرو. رونے سے کیا ہوگا؟ پریشان ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ اچھا اتنی دیر پریشان ہو گئے ہو، کیا ہو گیا؟ کچھ ہوا ہے؟ آپ کا ڈپریشن اب 15 سال سے اس بندے کا ڈپریشن، سر 15 سال کا ڈپریشن بڑا سویر ڈپریشن ہوتا ہے. بس یہی ہے نا، جس نے کرنا اس نے زندگی بدل لینی ہے. اللہ نے تو سیدھا سیدھا راستہ رکھا ہے، جو چلے گا اس کو کامیابی ملے گی، جو نہیں چلے گا وہ پھر بھٹکتا رہے گا، روتا رہے گا. میں کہوں جی واک کر لو، سر واک نہیں ہوتی. میں کہوں جی ایکسرسائز کر لو، سر ایکسرسائز نہیں ہوتی. نماز پڑھ، سر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. سر قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اچھا وقت پہ سو جاؤ، سر وقت پہ سونے کو دل نہیں کرتا. کھانا کھا لو، کھانا کھا لے کو کچھ بھی کرنے کو دل نہیں. اور بھائی تم کرو گے تو کرے گا نا دل. جب تم نے کچھ کرنا ہی نہیں تو پھر زندگی کیسے بدلے گی؟ یار کون آئے گا؟ کون آپ کو سمجھائے گا؟ کون آپ کو بدلے گا؟ کون آپ کی زندگی کو مطلب میں نا کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے یار کہ میں جا کے نا دیوار میں سر مار دوں کہ میں ایک بندے کو سیدھی بات بتا رہا ہوتا ہوں، وہ مجھے آگے سے مجھے باتیں بتا رہا تھا. مجھے جی اچھا فلاں بندے کو میں نے 10,000 فیس دی، اس نے مجھے کہا جی یہ بات تو ایسے ہے. فلاں بندے کو میں نے 50,000 فیس دی، اس نے کہا جی یہ بات تو ایسے ہے. اور آپ مفت میں ویڈیوز میں بتا رہے ہو بات ایسے ہے. تو میں نے کہا اچھا بتاؤ ان سب میں سے تمہیں کیا لگتا ہے کون صحیح بتا رہا ہے کون غلط بتا رہا ہے؟ اچھا وہ جو اتنی فیسیں او بھائی آگے سے آرگومنٹس کیوں کرتے ہو؟ ایک بار کر کے تو دیکھ لو یار. وہ زندگی تبھی بدلے گی جب کرو گے، یقین سے کرو گے. اللہ کے بندو میں اس تکلیف سے گزرا ہوں، مجھے احساس ہے.
اگر مجھے نہ میں گزرا ہوتا نا پھر میں بتاتا آپ کو، پھر میں بھی آپ اسی طرح ہی ہوتا، پھر میں بھی آدھی اور ادھوری بات کرتا. میں کہتا نہیں، باقی آدھی باتیں آپ کو پرائیویٹ میں ملیں گی، باقی آدھی باتیں آپ کو ان باکس میں ملیں گی. یار اتنے اتنے منافق لوگ ہیں، کیمرے پہ آ کے اتنے اچھے بنتے ہیں اور ریئل لائف میں ان کو دیکھو. حیران ہوتا ہوں. میں تو ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو ان سے ملتا ہوں. وہ لوگ جو آپ کو مطلب باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اندر سے وہ آپ سے صرف ایک لالچ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کا لالچ پورا ہونا چاہیے. آپ خود اپنے آپ کو اس جنگل میں ڈال رہے ہوتے ہو، خود اپنے آپ کو اس تکلیفوں میں ڈال رہے ہوتے ہو، خود کے لیے نقصان کر رہے ہوتے ہو. کوشش تم نے کرنی نہیں ہے. زندگی کیسے بدلے گی؟ جا کے دیکھ لو، اس بندے کی سن کے دیکھ لو، اس بندے کی سن کے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ملے گا. اینڈ پہ پھر آؤ گے، پھر یہی سمجھو گے کہ خدا کے لیے یار مجھے کوئی لالچ نہیں آپ سے. اپنی زندگی بدلو. کوئی ڈپریشن بڑا نہیں ہوتا، کوئی انزائٹی بڑی نہیں ہوتی. ہاں ایک حد تک ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں، تب بھی بہت سے راستے ہوتے ہیں. اس چیز میں بھی جا کے آپ فرسٹ سٹیپ کبھی بھی آپ میڈیسنز کی طرف نہ جاؤ. پہلے سے خود سے کوشش کرو. اگر خود سے نہیں ہوتا پھر کسی پروفیشنل کی بھی مدد لے لو اور ساتھ میں میڈیسنز بھی لے لو. لیکن خدا کے لیے یہ پیسہ 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 یہ ہم نے ساتھ نہیں لے کے جانا. اللہ نے آپ کو دیا ہے، خود پہ خرچ کرو. جہاں ہوتا ہے خود سے ہو جائے گا. نہیں تو کسی پروفیشنل کا ٹائم لے لو، اس سے مدد لے لو، کوئی تھوڑی رہنمائی لے لو اور عمل کرنے کی عادت ڈالو. عمل کرو گے تو ہر چیز بدلے گی، نہیں عمل کرو گے تو نئی چیز بدلے گی. اب جتنے بھی میرے چینل پہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، لوگ ان سے ان کا نمبر مانگتے ہیں، جی آپ ہمیں نمبر دو، جی نمبر دو. میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا پلیز یار ان کو نمبر نہ دینا، آپ بہت پچھتاؤ گے بعد میں. کیونکہ اتنی کالز، اتنے میسیجز، آپ حیران ہو جاؤ گے، آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ واقعی یار وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا تھا. میں نے بڑے لوگوں کو دکھتے روتے دیکھ لیا. کیونکہ یار دیکھو، جس نے عمل کرنا نا اس نے کر لینا ہے. اس کو یہ ساری چیزیں کھلی کتاب ہے. اور جس نے نہیں کرنا اس نے خام خواہ آپ کو تنگ کرتے رہنا ہے. خام خواہ آپ کا بھی وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی وقت ضائع کرے گا. بھائی اپنا وقت نہ ضائع کرو، پلیز عمل کرو. عمل سے ہی آپ کی زندگی بدلے گی. دنیا کی کوئی بھی بیماری انسان سے بڑی نہیں ہو سکتی، اللہ سے بڑی نہیں ہو سکتی. اگر آپ عمل کرو گے، اگر آپ اللہ سے دعا کرو گے، سجدے میں رہو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ ہر چیز ٹھیک کر دے گا. اللہ ہر چیز آپ کی بدل دے گا. بس آپ محنت کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، رو گڑ گڑاؤ اور ہر وہ کام کرو جو اس چیز کو بہتر سے بہترین کر سکتا ہے. دیکھو اللہ رزلٹ دیتا. اللہ تو رزلٹ دے گا. اللہ تو جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو کیا آپ کی جو بیماری اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اس سے بڑی ہوگی؟ نعوذ باللہ، نہیں ہو سکتا. کوئی بھی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے. اللہ ہی سب چیزوں سے بڑا ہے. اللہ آپ کو ٹھیک کرتا ہے اگر آپ خود ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو. اللہ آپ کو شفا دیتا ہے اگر آپ خود شفا کے طلبگار ہیں تو. باقی پلیز عمل کرنا شروع کریں. میں چاہتا ہوں آپ عمل کریں اور مجھے ریگولرلی بیسس پہ ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر کر کے بتایا کریں کہ اچھا زندگی ایسے بدلی، زندگی ایسے بدلی. میرا فون بھرا ہوا ہے سکسیس سٹوریز کے ساتھ. میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. جیسے ہی انشاءاللہ ٹائم دوبارہ نکلتا ہے پھر ہم ہاؤ آئی کوپڈ کی سیریز کو دوبارہ چلائیں گے. ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم. اللہ